الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه نجوم الهدى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. واعظ قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی، برق طبعی نہ رہی، شعلہ مقالی نہ رہی، رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، مسجدیں مرسی خواں ہیں کہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے. اے اسلام تیرے چاہنے والے نہ رہے، جن کا تو چاند تھا افسوس وہ حالے نہ رہے. یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. درود شریف. معزز حاضرین، بزرگان دین، جماعت مسلمین، امت بہترین، محترمہ معززہ مکرمہ ماں بہنوں، عزیزہ بیٹیوں، آج انشاءاللہ العزیز جمعۃ المبارک کے خطبے کا عنوان دل کی اصلاح ہے. قرآن و حدیث کی روشنی میں انشاءاللہ چند معروضات میں پیش کروں گا. دعا ہے کہ اللہ میری اور آپ حضرات کی حاضری اپنے دربار میں قبول فرمائے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جسم کے اندر ایک چھوٹا سا گوشت کا ٹکڑا ہے، وہ اگر صحیح ہے تو سارا جسم صحیح ہے، اگر وہ خراب ہو گیا تو سارا جسم جو ہے وہ خراب ہو جائے گا. تو میرے آقا نے فرمایا وہ ٹکڑا ہے دل. کیا ہے؟ اونچی کہو. دل ایک حوض ہے،
4 نالیوں کے ذریعے اس میں پانی جاتا ہے، زبان کے ذریعے، ناک کے ذریعے، آنکھوں کے ذریعے، کانوں کے ذریعے۔ جیسا پانی اس حوض میں جائے گا ویسے ہی اثرات مرتب ہوں گے۔ دل جو ہے یہ صدر ہے، یہ چیئرمین ہے، یہ اعضاء اس کے وزیر و مشیر ہیں۔ تو اس لیے میرے آقا نے فرمایا کہ دل جو ہے یہ سارے بدن کا سردار ہے۔ دل گیا رونق حیات گئی، تم گئے ساری کائنات گئی۔ دل فیل ہو گیا، سارا کچھ ختم، آنکھیں گئی، کان گئے، دماغ گیا، گردے گئے۔ اس لیے فرمایا کہ دل جو ہے اس کی اصلاح ضروری ہے۔ دل بغض و حسد سے رنجور نہ کر، دل بغض و حسد سے رنجور نہ کر، یہ نور خدا ہے اسے بے نور نہ کر۔ دل سیاہ جس وقت ہو جاتا ہے تو پھر گناہوں کی جھجک ختم ہو جاتی ہے۔ دل جب سیاہ ہو جاتا ہے مسجد میں آنا اس کے لیے ایک مصیبت نظر آتی ہے۔ دل جب سیاہ ہو جاتا ہے تو نیک محفلوں کے اندر بیٹھنا اس کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے، اس لیے کہ اس کا دل کالا ہو چکا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ دل بن گیا، پتہ چل گیا کہ دل بن گیا، اعمال بن گئے، اعمال بن گئے، انسان بن گیا، انسان بن گیا، جہان بن گیا۔ آواز نہیں آئی؟ تو دل کے اندر جس وقت اصلاح ہو جائے پھر چہرے پہ نورانیت ہوتی ہے۔ نیک محفلوں کو فرشتوں کی طرح وہ تلاش کرتا ہے، پھر گناہوں کا مادہ جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ ایسا دل صاف ہوتا ہے کہ پھر فرشتے بھی اس کے ساتھ مصافحہ کرنے کو ترستے ہیں۔ جب دل صاف ہو جائے تو وہ قرآن پڑھتا ہے اور فرشتے آسمانوں سے اتر کر اس کا قرآن سننے کے لیے مدینہ میں پہنچ رہے ہیں۔ دل صاف ہو جائے تو نیکی کرنا آسان ہے، روزہ رکھنا آسان ہے، نماز پڑھنا آسان ہے، تراویح پڑھنا آسان ہے، اور رمضان میں کئی قرآن ختم کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ اس لیے دل کی اصلاح ضروری ہے۔ رب العالمین نے فرمایا یوم لا ينفع مال ولا بنون، یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم۔ یوم قیامت کا دن، یوم قیامت کا دن 365 دن ہیں سال کے، کتنے؟ اور یوم کا لفظ بھی قرآن میں 365 دفعہ آیا ہے۔ یوم لا ينفع مال ولا بنون، اللہ فرماتے ہیں مال کام نہیں آئے گا قیامت کے دن، مال کام نہیں آئے گا، اولاد کام نہیں آئے گی۔ یا اللہ کیا کام آئے گا؟ اللہ فرماتے ہیں وہ دل کام آئے گا جو بنا بنایا ہوا ہوگا۔ میرے اللہ قلب سلیم کس کو کہتے ہیں؟ فرمایا وہ دل جو غیر کی محبت سے خالی ہو، اللہ کی محبت سے لبریز ہو، یہ قیامت کے دن کام آئے گا۔
غیر کی محبت سے خالی اللہ کی محبت سے بھرا ہوا ہوگا۔ پتہ چل گیا ہے کہ میرا اللہ دلوں کا وپاری ہے، میرا اللہ دلوں کا سودا کرتا ہے۔ مالک فرماتے ہیں میرا بندہ دل میرے حوالے کر دے، میں جنتیں تیرے حوالے کر دیتا ہوں۔ 10 روپے کے عوض داغی سیب آپ قبول نہیں کرتے، 10 روپے کے عوض آپ داغی کیلا قبول نہیں کرتے۔ اللہ فرماتے ہیں داغی دلوں کے بدلہ میں جنتیں کیسے عطا کر دوں گا؟ اس لیے دل جو ہے میری یاد سے معطر، میری یاد سے لبریز ہونا چاہیے، اور تیرے دل کے اندر یہ بات بیٹھ جائے قیامت کا دن 50,000 سال کا دن ہوگا، سیاہ دن ہوگا، روشنی نہیں ہوگی، روشنی کا کوئی ذریعہ نہیں ہوگا، نفس و نفسی کا عالم ہوگا، سورج سوا ہاتھ پہ آ جائے گا۔ اس دن ماں بچے کو چھوڑ جائے گی، بیٹا والدہ کو چھوڑ جائے گا، بیٹا باپ کو چھوڑ جائے گا۔ خدا کے روبرو جب روز جزا ہوگا، خدا کے روبرو جب روز جزا ہوگا، نہ باپ بیٹے کا نہ بیٹا باپ کا ہوگا، زوجہ اپنے شوہر کی نہ شوہر اپنی بیوی کا، ستارے ٹوٹ جائیں گے زمین پر زلزلہ ہوگا۔ یہ ہے قیامت۔ اس دن پھر کیا کام آئے گا؟ کیا بنا بنایا ہوا جو غیر کی محبت سے خالی ہو، اللہ کی محبت سے بھرا ہوا۔ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، اللہ فرماتے ہیں قیامت والے دن میں سینے کھول کر دیکھوں گا، اس میں مال کی محبت ہے یا مالک اور خالق کی محبت ہے۔ قیامت کا دن، یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملها وترى الناس سکارى وما هم بسکارى ولكن عذاب اللہ شدید۔ کہو اللہ، پھر کہو یا ایھا الناس، اے لوگو، اتقوا ربکم، اللہ سے ڈرو۔ قیامت کا زلزلہ، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، بہت بڑا زلزلہ ہے۔ دنیا میں زلزلہ آئے تو ماں باپ کو بچے یاد رہتے ہیں، لیکن قیامت کا زلزلہ آئے گا ماں باپ بچے بھول جائیں گے۔ میری طرف دیکھ، یوم ترونہا، تو دیکھے گا، تذہل کل مرضعۃ، بچہ دودھ پی رہا اس کو ہٹائے گی، پیچھے ہٹ جا، وتضع کل ذات حمل حملها، اتنا بڑا زلزلہ کہ حاملہ کا حمل گر جائے گا۔ وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى، پاگلوں کی طرح دماغ معوف ہو جائے گا، یا اللہ یہ پاگل ہیں، آواز آئے گی یہ پاگل نہیں ہے بلکہ قیامت کے ہولناک منظر کی وجہ سے ان کے دماغ معوف ہو گئے ہیں۔ آواز نہیں آئی؟ ایک اور روایت سن لو صاحب۔ اماں جی نے عرض کیا یا رسول اللہ قیامت کا دن، حضور نے فرمایا عائشہ ہر بندہ قبر سے ننگا نکلے گا۔ حاجی اکرم صاحب ننگا،
اماں جی نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ بڑی بے شرمی کی بات ہوگی، عورتیں بھی ننگی مرد بھی ننگے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا عائشہ ٹھیک تو کہہ رہی ہے، لیکن یاد رکھ لے قیامت کا اتنا بڑا زلزلہ ہوگا، کوئی کسی کی طرف دیکھنے والا نہیں ہوگا، سب سوچ رہے ہوں گے کہ آج میرا کیا ہونے والا ہے، کوئی کسی کی طرف دیکھنے والا ہی نہیں ہوگا۔ اس دن بنا بنایا ہوا دل کام آئے گا، اس لیے دل کی اصلاح کر لے، اس کو ٹھیک کر لے۔ نہ تلقین غزالی نظر آ رہی ہے، نہ پیچ و تاب راضی نظر آتے ہیں، اصلی انسان پہ محنت نہیں ہو رہی، نقلی انسان پہ دن رات محنت ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے مسلمان ہر جگہ پہ پستا ہوا نظر آ رہا ہے۔ انبیاء نے دلوں پہ محنت کی، انبیاء نے دلوں کے اوپر محنت کی ہے، اس لیے فرمایا دل کی اصلاح کر لیں، ٹھیک کر لو اس کو۔ کہہ دوں ایک جملہ، بندہ ناپاک ہو جائے ایک بالٹی پانی سے وہ پاک ہو جائے گا، لیکن اگر دل ناپاک ہو گیا تو 7 سمندر بھی اس کے اوپر ڈالو کبھی پاک نہیں ہوگا۔ زمین بدلی زمان بدلے، مکین بدلے مکان بدلے، نہ تو بدلا نہ میں بدلا تو پھر بدلا تو کیا بدلا؟ زمانے کی روشنی بدلی، زمین و آسمان بدلے، نہ بدلا فکر انسانی تو پھر بدلا تو کیا بدلا؟ عابد صاحب بدلنا ہے اگر تجھ کو بدل جیسے عمر بدلے، نہ بدلا بو جہل تو پھر بدلا تو کیا بدلا؟ یہ نہ بدلا، یہ پاک نہ ہوا تو کیا پھر بد پاک ہو؟ یہ کپڑے پہن لیے، پاؤڈر لگا لیا، خوشبوئیں لگا لیے اور پرفیوم لگا لیے، ہاں جی، تو بظاہر انسان نظر آ رہا ہے، اندر سے بھیڑیے سے بھی زیادہ اس کا دل سخت نظر آ رہا ہے۔ اتنا تو بھیڑیا نہیں کاٹتا جتنا یہ کاٹتا ہے سخت دل والا۔ یہ سخت دل کی وجہ ہے نا کہ بیوی خامد کو قتل کر رہی، خامد بیوی کو قتل کر رہا، یہ دل سخت ہو گیا کہ بچوں سمیت دریا میں چھلانگ لگا دیتے ہیں، یہ دل سخت ہو چکا ہے کہ شراب پیتا ہے، جوئے کے اندر پورا مکان بیچ کے آ جاتا ہے، دل سخت ہو چکا ہے جس کی وجہ سے نہ ماں نظر آ رہی ہے نہ باپ نظر آ رہا ہے۔ قیامت کب آئے گی؟ حضور نے فرمایا جب نوجوان بچے بچیاں ماں باپ کو ذلیل کرنا شروع کر دیں گی اس وقت قیامت آ جائے گی۔ یہ ہو نہیں رہا؟ بولو، یہ ہو رہا ہے۔ اس لیے دل کی اصلاح کر لیں، دل کو پاک کر لیں، صاف کر لیں، پھر اس کے اندر دیکھو کون کون آتا ہے، پہلے اس کو صاف کرو، اس کے اندر جھاڑو پھیرو، پھر دیکھو کیا کیا رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ یہ گندا ہے تو پورا وجود گندا ہے، بظاہر سرما بھی ڈالا ہوا، پاؤڈر بھی لگایا ہے، لوشن بھی لگایا ہوا، لیکن یہ اگر گندا ہے تو سمجھ لو کہ اللہ کے نزدیک اس کا وجود گندا ہی ہے۔ دل پاک کرو۔ دل سخت بھی ہو جاتا ہے، کیسے؟ زمینداروں سے پوچھ لو، جب کاشتکار جب زمین کو پانی نہیں لگاتا تو زمین سخت ہو جاتی ہے، بنجر ہو جاتی ہے۔ 24 منصوراں لے، پانی اگر زمین کو نہ لگایا جائے زمین سخت ہو جاتی ہے، بنجر ہو جاتی ہے، بیکار ہو جاتی ہے۔ یا اللہ
دل بھی سخت ہو جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جب اس کو قرآن و حدیث کا پانی نہ دیا جائے، واعظ و نصیحت کا پانی نہ دیا جائے تو یہ بھی سخت ہو جاتا ہے، بنجر ہو جاتا ہے۔ جس طرح وہ زمین کے اوپر کچھ نہیں اگتا، اس طرح اس دل کے اوپر بھی کوئی اثرات نہیں ہوتے۔ اس لیے تو حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں دال دل دریا سمندروں ڈونگے تے کون دلاں دیاں جانے ہو، وچئی بیڑے وچئی جھیڑے تے وچئی ونج مہانے ہو، 14 طبق دل دے اندر تے تمبو وانگن تانے ہو، جو کوئی ہووے دل دا محرم تے سوئی ہوئی رب پہچانے ہو۔ کسی گاؤں میں میرا بیان ہو نا، جب میں یہ شعر پڑھتا ہوں تو لوگ میرے اوپر نوٹ ڈالتے ہیں، تو سبحان اللہ ہی نہیں کہہ رہے۔ شعریوں کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ اس شعر میں کیا ہے۔ دل پاک کر لے، اللہ کہتے ہیں دل مجھے دے دے، میں تمہیں جنتیں دے دیتا ہوں۔ ہم نے پتہ نہیں دل کس کس کو دے رکھا ہے، صبح کسے نو دے کے آ جاندے نے، شام نو کسے، تو سمجھ گئے؟ یا مہر جی کو بھی پتہ ہے، صبح کہیں شام کہیں۔ میں اب کیا وضاحت کروں حاجی شہزاد؟ اللہ کہتے ہیں دل مجھے دے، ہاتھ میں نے تمہیں دیے، آنکھیں میں نے دیے، کان میں نے، گردے میں نے دیے، پھیپھڑے میں نے تمہیں دیے ہیں، میں کچھ نہیں تجھ سے مانگتا، میں صرف کہتا ہوں یہ چھوٹا سا جو ٹکڑا نے یہ مجھے دے دے۔ تیار ہی نہیں ہوتے آپ دینے کے لیے۔ اللہ فرماتے ہیں میرا بندہ میں نے آنکھیں 2 دی ہیں، میری طرف دیکھو کتنی ہیں؟ آنکھیں میں نے تمہیں 2 دی ہیں، کان میں نے تمہیں 2 دیے، ناک کے سوراخ میں نے 2 بنائے، گردے میں نے تمہیں 2 دیے ہیں، ٹانگیں میں نے تمہیں 2 دیے ہیں، اور تیرے اندر دل میں نے ایک ہی رکھا ہے تاکہ میری یاد سے معطر رہے۔ جو تو میرا تو سب میرا، فلک میرا زمین میری، جو تو میرا تو سب میرا، فلک میرا زمین میری، اگر ایک تو نہیں میرا تو کوئی شے نہیں میری۔ میں نے تمہیں بڑی نعمتیں عطا کی ہیں، ہاتھ دیے ہیں، پاؤں دیا ہے، جگر عطا کیا ہے۔ جاؤ سندھ کے اندر جب اس کو تبدیل کراؤ گے 40 لاکھ روپیہ دینا پڑے گا، میں نے مفت دے دیا، گردے مفت دے دیے، میں نے ہزاروں نعمتیں تمہیں عطا کی ہیں، لیکن میں دل تو اس سے مانگتا ہوں کہ دل مجھے دے دے، اس لیے کہ مومن کا دل اللہ کا گھر ہے۔ کھیتیاں سرسبز ہیں تیری غذا کے واسطے، کھیتیاں سرسبز ہیں تیری غذا کے واسطے، چاند سورج اور ستارے ہیں ضیاء کے واسطے، بر و بر ارض و سما، بر و بر ارض و سما، ماء و شما کے واسطے، سب جہاں تیرے لیے ہے اور تو خدا کے واسطے۔ حاجی صاحب آئے کتنے نے؟ کدھر؟ میری طرف دیکھو، دل مجھے دے دے اللہ کہتے ہیں، باقی سارا کیونکہ مومن کا دل اللہ کا گھر ہے، مومن کا دل یہ اللہ کا گھر ہے، اور ہمارے دل میں پاؤنڈ آ گئے، ڈالر آ گئے۔
یورو آ گیا, ریال آ گئے, پلازا آ گیا, فیکٹری آ گئی, اور کیا آ گیا. اس دل میں اللہ کا گھر ہے, اس نے کرائے پر ہمیں دیا ہوا, لیکن اسی اس گھر دے اندر ڈالر لے آندے, پاؤنڈ لے آندے, اللہ نو کٹ دیتا, باقی سارا کچھ دے اندر داخل کر لیا. امن کہاں ہوگا, سکون کہاں ہوگا, راحت کہاں ہوگی, چین کہاں ملے گا؟ جو بندہ اللہ کے گھر کو اجاڑتا ہے اس کا گھر آباد ہو سکتا ہے؟ تو دل کس کا گھر ہے؟ تو اللہ کے گھر کو اجاڑتے ہو. توجہ میری طرف ذرا. اللہ فرماتے ہیں دل جو ہے سخت ہو جاتا ہے. جب یہ سخت ہوتا ہے تو پھر شیر بھی اتنا نہیں پھاڑتا جتنا یہ بندوں کو پھاڑتا ہے. جاؤ کراچی, دیکھو گے تو ہر موڑ پہ مل جائیں گی لاشیں, بوری بند لاشیں. اب تو کچھ تھوڑا بہت امن ہے, لیکن اتنا بھی امن کوئی نہیں ہے. ہر موڑ پہ مل جائیں گی لاشیں, ڈھونڈو گے تو اس شہر میں قاتل نہ ملے گا. دل سخت ہے, دل سخت ہو گیا, اس کو پتہ ہی نہیں یہ مسلمان ہے. اور مسلمان کی عزت اور عظمت اللہ کے ہاں اتنی بلند و بالا ہے کہ حضور نے کعبے کو خطاب کر کے کہا, کعبہ میں جانتا ہوں تیرے اوپر روزانہ 120 رحمتیں اترتی ہیں, تمہیں ابراہیم نے بنایا, تیرے اوپر بیت المعمور ہے, لاکھوں آدمی تیرا طواف کرتے ہیں, تیری بڑی تعظیم ہے, تیرا بڑا ادب ہے, لیکن کعبہ سن لے, میں حضور اپنی زبان سے کہتا ہوں تجھ سے زیادہ ایک مسلمان کی شان زیادہ ہے. حاجی صاحب کو کرسی دے دو یار. اچھا کدھر بٹھانا ہے پھر؟ ایتھے لے آؤ پھر, ہڈیالی والے دے کول بٹھا دو, جوہر آباد دے نال. چلو رہن دے, مستانے رہن دے. حاجی صاحب میں ایتھے ہی بیٹھ جاؤ. حاجی صاحب حاجی نے پھر اگے آنا, چونکہ 70 منصوراں تو آیا, تو پھر میں نے استقبال تو کرنا ہے. سبحان اللہ کہو. توجہ میری طرف کرے سر. یہ اللہ کا گھر ہے, آنے والا اللہ کا مہمان ہے, اس کا اکرام کرو. سبحان اللہ کہو ذرا. تو کیا کہہ رہا ہوں میں؟ اللہ فرماتے ہیں دل سخت ہو جاتا ہے جب اس کو قرآن و حدیث کا پانی نہ دیا جائے. اور دل اندھا بھی ہو جاتا ہے, اندھا. وہ جب اللہ کے حکموں کے سامنے بندہ اندھا ہو جاتا ہے تو پھر اس کا دل اندھا ہو گیا. اللہ کے حکموں کو نظر انداز کرتا ہے, اللہ کے حکموں کے سامنے آنکھیں بند کر لیتا ہے, چشم پوشی کرتا ہے. اللہ کہتے ہیں میں دیکھ رہا ہوں, میں دلوں کے بھید جانتا ہوں. میرا حکم آتا ہے تو چشم پوشی کرتا ہے, میرا حکم آتا ہے, ادھر ادھر نہ دیکھ, میرا حکم آتا ہے تو نظر انداز کر دیتا ہے, میرا حکم جب آتا ہے تو آنکھیں بند کر لیتا ہے. اے جہان مٹھا اگلا کہیں ڈٹھا. صحیح ہو کے بیٹھے, صحیح ہو. اندھا ہو جاتا ہے, آنکھیں تو ہیں لیکن ویسے اندھا ہو گیا. اللہ کا حکم ہے, اندھا ہو گیا. سنا دوں, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا. یا اللہ میری تو موٹی موٹی آنکھیں تھی, 80 سال کی عمر میں سوئی میں دھاگا ڈال لیتا تھا, آج میں اندھا کیوں ہو گیا؟ اللہ فرماتے تو نے دنیا کے اندر ہمیں بھلا دیا, آج ہم نے تمہیں بھلا دیا ہے. مجھے کیا بھلا, میرے حکموں کو بھلا دیا. ذرا فیصلہ کرو, جس کو خدا بھلا دے اس کو کیا ملے گا؟ وہ تو مارا گیا. پھر میں ایک جملہ کہوں, پھر میں بیٹھ جاؤ, چھوٹے نیچے بیٹھ جاؤ. مکہ میں جاؤ, جو مرضی کرو,
پہلے 3 چکروں میں پہلوانوں کی طرح چلو، کندھے ہلا کے چلو، ایڑی مار کے چلو، لیکن آواز آتی ہے جب مدینے میں جانا ہے تو تیرے سانس کی آواز بھی نہ آئے۔ کیوں؟ وہ مقام ادب ہے، جو وہاں سے مارا گیا وہ کہیں سے نہیں اٹھ سکتا، وہ مارا گیا۔ جو حضور کی نظر سے مارا گیا وہ مارا گیا، وہ تباہ ہو گیا۔ جس وقت دل کالا ہوتا ہے بندہ گناہ کرتا ہے، کہ سیاہ نقطہ دل پہ لگ جاتا ہے، دوسرا گناہ کیا پھر سیاہ نقطہ، تیسرا گناہ کیا پھر نقطہ لگ گیا، حتیٰ کہ ایسا وقت بھی آتا ہے گناہ در گناہ کرتا ہے، پھر اس کا دل کالا ہو جاتا ہے اور اس کے اوپر کالا غلاف چڑھا دیا جاتا ہے۔ میں نہیں کہتا رانا صاحب، اللہ فرماتے ہیں ختم اللہ علی قلوبہم، قرآن سن لیتے ہو، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم۔ دل پہ کالا غلاف چڑھ گیا، اب اس کو رمضان غیر رمضان میں کوئی فرق نہیں آتا، رمضان کو بھی مکھی سمجھ کے اڑا دیتا ہے، رمضان میں بھی دکان پہ بیٹھا پروٹھے وصول کر رہا ہے، رمضان المبارک میں بھی کنات لگا کے اندر روٹیاں کھا رہا ہے۔ تو پردیسی ہے، تو بیمار ہے۔ اب تو کراچی کا سفر بھی کوئی سفر نہیں، 1 گھنٹے میں بندہ کراچی پہنچ جاتا ہے جہاز پر۔ کیا سفر ہے؟ سفر میں تو چلو معافی ہے روزے دار، لیکن دل سیاہ ہو گیا، من چاہی گزار رہا ہے، رب چاہی نہیں۔ حاجی صاحب من چاہی گزارتا ہے، رب چاہی نہیں۔ اللہ کہتے ہیں میری رضا جو ہے اپنی خوشیوں کو میری خوشیوں میں ضم کر دے، میں زندگی کی خوشیوں کی تمہیں ضمانت دے دوں گا۔ پھر فرمایا اپنی اس حیات فانی کو میرے اوپر قربان کر دے، میں ہزاروں حیاتیاں تمہیں عطا کر دوں گا۔ پھر مالک کی طرف سے آواز آتی ہے میرا بندہ دنیا کے مختلف ڈیزائنوں کو ریزائن کر دے، میں تیرے اوپر خزائن کی بارش کر دوں گا۔ مہر جی دل کالا ہو گیا، غلاف چڑھ گیا، اور جب دل کالا ہو گیا تسبیح بھی نہیں، تسبیح 100 دانے کی تسبیح ہوتی ہے، 500 والا تسبیح، ایک ہے تسبوڑ 1000 دانے والا۔ کتنے پڑھی پھر رہے؟ ادھر دیکھو بابا جی کیا کہتے ہیں، بابا جی نو مانتے ہو کہ کوئی نہیں مانتے؟ کہ سارے بھابی کٹھے ہوئے ہوئے، بابے سلطان باہو کو مانتے ہو؟ بلند آواز سے کہو۔ ساڈے تے فتویٰ لوگ لا دیندے نے کہ ماندا کون، لیکن میں ان کا ہی کلام سناتا ہوں اس لیے کہ میں مانتا ہوں ان کو۔ سبحان اللہ کہو۔ دل کالا ہو چکا ہے، تسبیح نہیں تسبوڑ پھیری جا رہا ہے۔ اللہ کے ولی حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں تے تسبیح دا تو کسبی ہو تے مارے دم ولیاں ہو، دل دا من کا تو ایک نہ پھیرے تے گانج کرے 5 ہو، لین گیا تشبیہاں دین گیا گل گھوٹو آوے۔ اللہ دے ولی فرماندے نے پتھر چت جنا دے باہو، اوے اتھے ضائع وسنا میاں ہو۔ جس کا دل ہی پتھر ہو گیا اس کے اوپر جتنی مرضی بارش آتی رہے کچھ اگائے گا؟ امب دا بوٹا نکل آئے گا؟ بیٹھ جاؤ حضرت جی، بیٹھ جاؤ حضرت جی، ادھر تشریف رکھیں آپ، کدھر بیٹھنا ہے؟ میرے پاس آ جائے یا کسی بیٹھے نو لے جانا ہے؟ سبحان اللہ کہو ذرا، حاضروں میری طرف دیکھو ذرا،
دل دا من کا ایک ہی کافی ہے. کوئی 500 کی تسبیح کی ضرورت نہیں، 1000 کی تسبیح کی ضرورت. یہاں سے ایک ہی دانہ پھیر دے، تیرے اندر انقلاب آ جائے، تو اس کا ہو جائے گا، وہ تیرا ہو جائے گا. کہہ دوں ایک جملہ، بولو. مکے گیا گل نہیں بنتی، نہیں پہنچے. مکے گیا گل نہیں بنتی، گل ادوں بنتی جدوں ایتھوں بنا. دل صاف کر، دل میں میل کچیل نہ ہو. کس کی پتہ نہیں، کس کی میل اس کے اندر ہے. کینہ ہے، بغض ہے، حسد ہے، جل رہا ہے دن رات. ہائے ہائے. اللہ کہتے ہیں اس کی اصلاح کر، دل کی اصلاح. تیرا دل صاف ہوگا، روزہ اوپر جائے گا. تیرا دل پاک ہوگا، تیری تہجد اوپر جائے گی. تیرا دل جب پاک ہوگا، سحری اوپر جائے گی، افطاری اوپر جائے گی. سحری اور افطاری کی دعائیں اوپر جائیں گی، اور جب اوپر جائیں گی تو پھر اوپر سے اللہ کی رحمت اور مغفرت کا ہدیہ آ جائے گا. جب یہی کالا ہے پھر نماز کی ہے، روزہ کیا ہے؟ تو دل اندھا ہو جاتا ہے، دل کالا ہو جاتا ہے. اور جب کالا ہو گیا تو کچھ نظر نہیں آتا، نیکی بدی نظر ہی نہیں آتے. اچھا جامی صاحب اگلی بات کرو. فرمایا دل صاف بھی ہو جاتا ہے. آواز آنی چاہیے ذرا. دل صاف بھی ہو جاتا ہے. یا اللہ یہ کس سے ہوتا ہے؟ لوشن سے صفا ہوگا، صرف سے صفا ہوگا، پرفیوم سے صفا ہوگا. پریشان ہو گیا. یا اللہ یہ لوشن سے صفا ہوگا، صابن سے صفا ہوگا، یہ صرف سے صفا ہوگا. آواز آتی ہو میرا بندہ، لوشن سے صفا نہیں ہوگا، یہ صرف سے صفا نہیں ہوگا، صابن سے صفا نہیں ہوگا. دل کو اگر تو صفا کرنا چاہتا ہے، یہ تلاوت قرآن سے صفا ہوتا ہے، ذکر رحمان سے صاف ہوتا ہے، اور یاد موت سے صاف ہوتا ہے. 3 چیزوں سے صفائی ہوتی ہے. گاڑی میلی ہو جائے اس کو صفا کرتے ہو حاجی شہزاد صاحب؟ تسی تو دکان روزانہ ہی صفا کرتے. اس کو بھی صفا کرو، پانی ڈالو اس پہ. اللہ نے فرمایا ابراہیم جی اللہ میاں میرا خلیل کبھی کبھی دل کو بھی دھو لیا کر. خلیل ہے، دوست ہے، جد الانبیاء ہے. اللہ نے خلیل کو 2 بیٹے عطا کیے ہیں. نام بتاؤ حاجی صاحب. اسماعیل، اسحاق علیہ السلام. 2 بیٹے بڑھاپے میں. ایت پڑھ دیتا ہوں پھر میں ذرا مکھن نکالتا ہوں. الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق. یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے بڑھاپے میں تقریباً 95 سال کی عمر میں 2 بیٹے، ایک اسماعیل دے دیا. تو جن کے ہاں نہیں نا، مایوس ہونے کی ضرورت نہیں. جب وہ دینے پر آتا ہے تو 95 سال والے کو بھی دے دیتا ہے. نہ دے تو جوان کو نہیں دیتا. مایوس کیوں ہوتے ہو؟ جو پھر جاتے ہیں دن، جو پھر جاتے ہیں دن، سامان پیدا ہو ہی جاتا ہے. شب غم لاکھ طولانی ہو، تڑکا ہو ہی جاتا ہے. ذرا امید تو لا، آس تو لا، گھبراتا کیوں ہے؟ حاجی فیاض صاحب کے لیے دعا کر دو، اللہ ان کو نرینہ اولاد دے. بلند آواز سے کہو. تو میں کیا کہنا چاہتا ہوں؟ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے بڑھاپے میں 2 بیٹے عطا کیے. اب میں نکال کر کیا دینا چاہتا ہوں. اسحاق علیہ السلام کی لڑی سے 70,000 نبی پیدا ہوئے ہیں، اور اسماعیل علیہ السلام کی لڑی سے ایک ہی.
ایک ہی در یتیم ایسا پیدا ہوا ہے جو 1,24,000 پہ بھی افضل اور اعلیٰ ہے۔ حاجی اکرم صاحب مزہ تو ہے نا کیسے اللہ نے بیٹے عطا کیے۔ خلیل جی اللہ میاں، ایک اور بات کر دوں حاجی، آج میرا بھی دل چاہتا تھا جب میں جنگ سے واپس آ رہا نا تو میں کہا یار حاجی صاحب نے آج 70 منصورہ مل کے جانا، لیکن صبح کا وقت تھا، میں کہا حاجی ستا پہ ہونا، سبحان اللہ کو۔ خلیل آ گیا موت کا فرشتہ، اس نے کہا تیاری کرو، کہنے لگے وہ کیا کہتا ہے تو؟ وہ کہنے لگا جی تو آپ کا وقت آ گیا۔ کہنے لگے یار کوئی خلیل بھی خلیل کو مارتا ہے؟ میں تو اللہ کا خلیل ہوں، دوست ہوں، کوئی خلیل بھی خلیل کو مارتا ہے؟ اچھا دور تھا، آج کل خلیل خلیل کو ہی مارتا ہے۔ نہیں سمجھا، نہیں سمجھا، تو کوئی خلیل بھی خلیل کو مارتا ہے؟ فرشتہ واپس چلا گیا، یا اللہ تیرا خلیل تو یہ کہتا ہے، ابھی تیاری نہیں کر رہا وہ۔ اللہ نے فرمایا جاؤ میرے خلیل سے جا کر کہہ دو کہ کوئی خلیل خلیل کی ملاقات سے بھی انکار کرتا ہے۔ تو جب اتنا جملہ کہا تو کہنے لگا میں تیار ہوں، میں تیار ہوں۔ مزے والی بات سنانے لگا ہوں۔ اللہ نے فرمایا خلیل جی اللہ میاں فرمایا کبھی کبھی دل کو بھی دھو لیا کرو۔ آواز نہیں آئی؟ کبھی کبھی دل کو بھی دھو لیا کرو۔ یا اللہ یہاں تو پانی نہیں جاتا ہے، اس کو کیسے دھونا ہے، کیسے صفا کرنا ہے؟ آواز آتی ہے میرا خلیل آدھی رات کے وقت جب بندہ اٹھتا ہے، وضو کرتا ہے، نفل پڑھتا ہے، پھر ہاتھوں کو اٹھاتا ہے کہ تیرے سوا کوئی نہیں ہے، تو میرا دستگیر ہے، تو میرا وکیل ہے، تو میرا کفیل ہے، میں بڑا دکھی ہوں، میں بیمار ہوں، میری بچی بیمار ہے، میرا بیٹا بیمار ہے، غلط مقدمے میں جیل میں ہے، عرش والے میرے اوپر رحم کر دے۔ جب آدھی رات کے وقت بندے کی آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں، اس آنسوؤں والے پانی سے میں میلے دلوں کو صاف کر دیا کرتا ہوں۔ کہاں گئے رونے والے؟ کہاں گئی وہ عورتیں جو تہجد کے وقت ضربیں لگاتی تھی، عذاب ٹل جاتے تھے؟ آدھی رات کے وقت صحابہ جب گزرتے تو لوگوں کے گھروں سے الا اللہ کی ضربوں کی آوازیں آتی تھی، اب گانوں کی آوازیں آتی ہیں۔ حسن بصری رحمت اللہ علیہ سے کسی نے کہا حضرت اتنا واعظ و نصیحت ہوتی ہے، لوگ سوئے ہوئے ہیں۔ حضرت فرمان لگے سوئے ہوئے نہیں ہیں، موئے ہوئے ہیں۔ واعظ و نصیحت سوئے ہوئے نہیں، موئے ہوئے ہیں، اپنے من میں ڈوب کر پڑھو۔ ماشاء اللہ راجی لیاقت صاحب، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی۔ تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ پانی پانی کر گئی مجھ کو کلندر کی یہ بات، تو جھکا جب غیر کے آگے، نہ تن تیرا نہ من۔ جا فارغ ہے تو۔ آنکھوں پہ موتیا اتراتا ہے تو ڈاکٹر کے پاس جاتے ہو، جب دل پہ موتیا اترے سفید یا کالا تو پھر اللہ والوں کے پاس آیا کرو، پھر مسجد میں آیا کرو، پھر اللہ کا ذکر کیا کرو، تلاوت کیا کرو، درود شریف پڑھا کرو۔ ڈاکٹر سفید موتیے سے آنکھ کو صفا کر دیتا ہے، اور ذکر اللہ جو ہے دل پہ موتیا چڑھے ہوئے کو صفا کر دیتا ہے۔ آواز نہیں آئی؟ آواز نہیں آئی؟ قیامت والے دن دل کام آئے گا، کیا مال آئے گا؟ بولو، مال کام نہیں آئے گا، اولاد کام نہیں آئے گی، کیا کام آئے گا؟ دل۔ گندی جگہ پہ انسان نہیں بیٹھتا، گندے دل میں رحمان کیسے آ جائے گا؟ گندے برتن میں آپ دودھ نہیں ڈالتے، گندے دل میں رحمان اپنی معرفت کا نور کیسے داخل کر دے گا؟ ناراض نہ ہونا، میں کچھ باتیں کرنے لگا ہوں، توجہ فرمائیں ذرا۔ اس لیے فرمایا مسجد ٹھا دے، مندر ٹھا دے، اگے کی ہے جی
ਢਾ ਦੇ ਜੋ ਕੁਝ ਢਹਿੰਦਾ, ਪਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕਿਉਂ? ਰੱਬ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ। تو دل اللہ کہتے ہیں مجھے دے دل، پھر میں تیرا روزہ بھی قبول کروں، تہجد بھی کروں، تراویح اور قرآن پڑھنا، پھر چلا 4 مہینہ بھی قبول کروں۔ اگر دل کالا ہے ساری زندگی بھی لگا دے تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ 20 حج کر لے، 25 عمرے کر لے، لیکن اس کو صفا کر۔ وہ بار بار بلا رہا ہے تو اسی لیے برا رہتا ہے کہ باز آ جا، باز آ جا۔ میں کہہ دوں ایک جملہ، ایک ہمارے حاجی صاحب تھے، انہوں نے 50 حج کیے۔ میں کہا حاجی صاحب ہر سال ہی چلے جاتے ہو؟ کہنے لگے یار میلا کپڑا ہی دھوبی کے پاس جاتا ہے، مزہ ہی نہیں ہے، آپ کی توجہ ہی کوئی نہیں ہے۔ میلا کپڑا جاتا ہے، صفا کرتا ہے نا۔ اس لیے فرمایا، پھر میں اپنی تجرباتی بات کرنے لگا ہوں۔ عابد صاحب میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے یورپ کی گندی گلیاں، کچھ لوگ ایسے بدبخت ہیں جو مکہ کی پاک گلیوں سے ناپاک ہو کے نکلتے ہیں، کچھ خوش قسمت ہیں یورپ کی گندی گلیوں سے بھی پاک ہو کے نکلتے ہیں۔ کچھ ایسے بدبخت ہیں جو مدینہ کی پاک گلیوں سے ناپاک ہو کے نکلتے ہیں، اور کچھ ایسے خوش قسمت ہیں جو یورپ کی گندی گلیوں سے بھی پاک ہو کے نکلتے ہیں۔ کچھ ایسے خوش قسمت ہیں جو باتھ روم سے پاک ہو کے نکلتے ہیں، کچھ بیت اللہ سے بھی ناپاک ہو کے نکلتے ہیں۔ کچھ ایسے بدبخت ہیں جو رات کا انتظار کرتے ہیں کہ رات آئے گناہ کریں گے، رات آئے گناہ کریں گے، اور کچھ ایسے خوش قسمت نوجوان بوڑھے بھی ہیں جو رات کا انتظار کرتے ہیں کہ رات آئے اللہ سے ملاقات کریں گے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کہو رضی اللہ عنہ۔ میری طرف دیکھیں ذرا، میری طرف دیکھتے رہیں۔ اصحاب رسول کہو صلی اللہ، آواز نہیں آ رہی، صلی اللہ علیہ وسلم شروع کے اندر کفر اور شرک کے گناہوں میں لیتھڑے ہوئے تھے۔ شروع گناہوں میں، یہ نکالنے جو میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین شروع کے اندر کفر اور شرک کے گناہوں میں لیتھڑے ہوئے تھے، لیکن نگاہ نبوت کی تاثیر نے ان کو دلوں کو، ان کے میلے دلوں کو دھو دیا، صاف کرا دیا، مانج دیا، کلی کر دیا۔ علوم ربانیہ کا رنگ چڑھا کر میرے محمد نے ان کے دلوں کو غنی کر دیا۔ آواز نہیں آئی؟ پھر بلند آواز سے کہو، نگاہ نبوت نے ان کے دلوں کو پاک کر دیا۔ ہم بد امن تھے، امن کا پیغام دینے والے بن گئے۔ صحابہ کہتے ہیں ہم بد اخلاق تھے، ہم صاحب اخلاق بن گئے۔ ہم بد کردار تھے، دل پاک ہو گیا، ہم صاحب کردار بن گئے۔ بد تہذیب تھے، تہذیب یافتہ بن گئے۔ بد نصیب تھے، نیک نصیب بن گئے۔ بد چلن تھے، نیک چلن بن گئے۔ بد عقیدہ تھے، نیک عقیدہ بن گئے۔ بد عمل تھے، نیک عمل بن گئے۔ ذلیل تھے، اللہ نے عزیز کر دیا۔ ہم شریر تھے، اللہ نے ہمیں شریف کر دیا۔ سبحان اللہ کہو۔ دل جب ہمارے پاک اور صاف ہو گئے، ہم بخیل تھے، اللہ نے ہمیں کریم کر دیا۔ ہم مریض تھے، اللہ نے ہمیں طبیب کر دیا۔ ہم خسیس تھے، اللہ نے ہمیں نفیس کر دیا۔ ہم جاہل تھے، اللہ نے ہمیں عالم بنا دیا۔ ہم ظالم تھے، اللہ نے رحم دل بنا دیا۔ ہم برے تھے تو اللہ نے بھلے بنا دیا۔ ہم بیکار تھے تو نیکوکار بن گئے۔ بے نمازی تھے تو تہجد گزار بن گئے۔ عرب کے بدو تھے تو جنت کے وارث بن گئے۔ آواز نہیں آئی ذرا؟ عرب کے بدو تھے، جنت کے وارث
محدث بن گئے، تالے تھے ہم تالے تھے، سالے بن گئے ہم، خائن تھے امین بن گئے ہم، چور تھے چوکیدار بن گئے، راہزن تھے رہنما بن گئے، لٹیرے تھے تو محافظ بن گئے، ظالم تھے تو عالم بن گئے، مفسد تھے تو مصلح بن گئے، شرابی تھے تو شب زندہ دار بن گئے، ہر جائی تھے یک جائی بن گئے، حلوائی تھے شیدائی بن گئے، مجاور تھے تو مجاہد بن گئے۔ جب ہمارے دلوں کو نبوت نے پاک اور صاف کر دیا، شتربان تھے ہم حکمران بن گئے، رسا گیر تھے ہم عالمگیر بن گئے، ہم بزدل تھے بہادر بن گئے، رذیل تھے شریف بن گئے، عیش پرست تھے بوریا نشین بن گئے، وہ مسجد میں گئے نمازی بن گئے، تلوار پکڑ کر میدان میں نکلے تو غازی بن گئے، قرآن اچھا پڑھا تو قاری بن گئے، قرآن و سنت کے مطابق فیصلہ دیا تو قاضی بن گئے، انہوں نے کعبے کو دیکھا حاجی بن گئے، محمد کو دیکھا صحابی بن گئے۔ درفشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا۔ 1,00,000 روپے کا شعر ہے، تسی 50,000 ہی دے دینا، اور سبحان اللہ تے دیو۔ درفشانی نے آقا، درفشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا، دل کو روشن کر دیا، آنکھوں کو بینا کر دیا۔ خود نہ تھے جو راہ پر، خود نہ تھے جو راہ پر، اوروں کی ہادی بن گئے۔ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ پھر کہو سبحان اللہ۔ دل جب پاک ہو جائے گا، دل جب صاف ہو جائے گا، اس کے اندر نور آ جائے گا، اللہ کی معرفت آ جائے گی۔ اس لیے تو میں کہتا ہوں کر ذکر خداوند عالی دا، کر ذکر خداوند عالی دا، اس سب خلقت دے والی دا، اس سب خلقت دے والی دا، اس باغ چمن دے مالی دا، کہو لا الہ لا، باہر اور اندر والوں کا مقابلہ ہے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اے افضل ذکر ہے ذکراں تو، اے افضل ذکر ہے ذکراں تو، جویں عطر گلاب ہے عطراں تو، جویں عطر گلاب ہے عطراں تو، کرے پاک پلک وچ فکراں تو، کہو لا الہ الا اللہ۔ آواز نہیں آ رہی، لا الہ الا اللہ۔ ٹھہرو ٹھہرو، نت بیٹھی مجلس لا کے جی، نت بیٹھی مجلس لا کے جی۔ یہ بزرگ جو بیٹھے ہیں نا، 35 سال میرے پیچھے جمعہ پڑھا ہے انہوں نے، پہلی صف میں، سبحان اللہ کا۔ یہ 70 منصورہ میں رہتے ہیں حاجی شہزاد صاحب۔ نت بیٹھی مجلس لا کے جی، نت بیٹھی مجلس لا کے جی، رکھیں دل نو صاف سجا کے جی۔ اینو اینو اس کو، نت بیٹھی مجلس لا کے جی، رکھیں دل نو صاف سجا کے جی۔ جتھے دل بر بیٹھے، جتھے دل بر بیٹھے آ کے جی، کہو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ